تو سب نے اپنی اپنی جگہ پہ اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو مین الائز تھے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تمام جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی اگر مل کر ہم یہ کریں کنسنسس کے ساتھ. پہلی موو آپ نے دیکھی جناب چیئرمین کہ نیشنل اسمبلی سے ایک کمیٹی بنوائی گئی جس میں اس وقت کی جو ایشوز تھیں اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا اس میں ٹی او آر میں ایڈ کیا گیا. اس کی کئی میٹنگز ہوئیں, قریباً 16 میٹنگز ہوئیں, اور اس میں آپ کو ریکویسٹ کیا گیا کہ سینیٹر صاحبان کو, وہ پارلیمنٹری کمیٹی نہیں تھی, وہ نیشنل اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی تھی, لیکن آپ کو ریکویسٹ کر کے اسپیشل انوائٹیز کے طور پہ تمام پارلیمانی لیڈر جو سینٹ پہ تھے ان کو شامل کروائے گئے. اس کے بعد ہماری پوری کوشش تھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ, اور چونکہ وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے تھے ادھر بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی, تو ہم نے ایک نہیں شاید درجنوں راؤنڈز ان کے ساتھ لگائے. آپ نے دیکھا کہ کئی جو ورکنگ ڈرافٹ میں کہوں گا, میں اس کو ڈرافٹ امینڈمنٹ نہیں کہوں گا, ورکنگ ڈرافٹ بنے اور کئی میڈیا کے ریکارڈ پہ ہیں, اور وہ اس میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایونچولی چند دن پہلے جو فائنل جو ڈرافٹ تھا وہ کمیٹی میں پیش ہوا, جس میں پھر تمام جماعتوں کے نمائندگان شامل تھے. اور میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے جناب احمد ڈوگر صاحب بھی اس دن شامل تھے, اور کلاز بائی کلاز جناب لاء منسٹر صاحب نے اس میں ہر چیز کو ایکسپلین کیا. اور اس کے بعد کمیٹی نے یونینیمسلی, اب ان کے علی ظفر صاحب ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں, پر یونینیمسلی وہ وہاں بل پاس ہوا. احمد ڈوگر صاحب موجود تھے, کوئی بات نہیں, لیکن اس کے بعد یہ انتقامی نہیں ہے. اچھا, یہ مجھے پتہ ہے, میں اسی لیے ان کو کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میری بات مان لیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی ہم نے کمیٹی کی کنسنسس کے باوجود ہم آ سکتے تھے یہاں, اور یہ نمبرز کی بات نہیں ہے, کوشش یہ تھی کہ تمام جماعتیں آن بورڈ ہوں. آپ نے دیکھا کہ میں نے قریباً درجن جماعتیں آپ کو گنوائی ہیں, محل بارنگ پی ٹی آئی, باقی تمام جماعتیں الحمدللہ اس میں حصہ. ان کا اپنا ایک اصولی ایک جو بھی سٹینڈ ہے, وہ ظاہر ہے کہ جمہوریت میں یہ اس کا حسن ہے کہ کسی کو آپ بلڈوز یا زبردستی نہیں کر سکتے.